أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری فیملی، میرے پیارے بچے، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کر رہے ہوں گے اور کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم معاشرے کے بہترین افراد بن سکیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ آئیے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں خاص طور پر نماز پڑھنے اور صبر سے کام لینے کا حکم دیا، اور پھر واضح طور پر فرمایا کہ پچھلی اقوام اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان میں اصلاح کرنے والے لوگ کم تھے، اور اصلاح کرنے والے اگر خالص ہوتے تو یوں تباہی نہ آتی، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسے نہیں ہے کہ کسی بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے ضائع کر دے۔ آیت نمبر 118 پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لا جعل الناس، ضرور بنا دیتا سب لوگوں کو امتاً واحداتاً، ایک ہی امت پر ولا یصالون، اور لیکن وہ ہمیشہ رہیں گے مختلفین، اختلاف کرنے والے، یعنی کہ لوگوں میں اختلاف جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و دانش کے متعلق فرما رہے ہیں کہ میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ میں تمام انسانوں کو ایک ہی سوچ، ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی راستے پر پیدا کر دیتا، یعنی پوری انسانیت کو ایک ہی امت بنا دیتا جیسے کہ فرشتے ہیں۔ اب ان میں تو کوئی اختلاف نہیں نا، سب کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ دیکھیے، اگر انسان کو بھی مجبور محض یعنی فرشتوں کی طرح بنا دیا جاتا تو سارے ایک جیسے ہو جاتے، نہ کفر ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ ہدایت ہوتی، نہ گمراہی ہوتی۔ دیکھیے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے بغیر پیدا فرمایا ہے، نہ ان میں خواہش ہے، نہ ان میں نفس ہے، نہ سرکشی کا امکان ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی ان کی اطاعت جبری ہے، اس میں امتحان نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں انسان کی۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، دل دیا، نفس دیا، خواہشات دی، اور سب سے بڑھ کر اختیار دیا، دونوں راستوں کا، اچھے راستے کا بھی، برے راستے کا بھی۔ اگر انسان فرشتہ ہوتا تو نہ ایمان کی کوئی قدر ہوتی، نہ صبر، شکر، تقوی، قربانی یا اخلاق کا مفہوم رہتا، کیونکہ سب کچھ خود بخود ہوتا۔ کسی انتخاب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا کہ وہ چاہے تو نافرمانی کرے، چاہے تو اطاعت کرے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو چن لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ عمل میں کون بہتر ہے، یعنی ہمیں بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اب انسان فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے کہ وہ نفس اور خواہش کے باوجود اللہ کی اطاعت کرے۔ یہ اطاعت زبردستی نہیں ہے بلکہ شعوری ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ حق کو اختیار کرنا ہے یا باطل کو۔ انسان کو ذمہ دار مخلوق بنایا گیا، اس لیے دنیا میں نظری، فکری اور دینی اختلافات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ آیت نمبر 119 پڑھتے ہیں۔ الا من، مگر جس پر رحم ربک، رحم کیا آپ کے رب نے، وَلِذَالِكَ خَلَقَاهُمْ، اور اس لیے اس نے پیدا کیا انہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَاتُهُ، اور پوری ہو گئی بات ربی کا، آپ کے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ، کہ ضرور میں بھر دوں گا، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس اجمعین، اور انسانوں سے، یعنی جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ آیت وضاحت کیا کرتی ہے۔ پچھلی آیت میں انسانوں کے درمیان جن اختلافات کا ذکر کیا گیا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اس دائمی اختلاف سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا، یعنی ہدایت صرف انسانی عقل یا محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی توفیق اور رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی لیے اس نے پیدا کیا انہیں، کنہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کن کو پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں؟
دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ دیکھیں اختلاف فطری بات ہے، کسی بھی بات پہ ہو سکتا ہے، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے مجھ سے، میری رائے مختلف ہو سکتی ہے کسی اور سے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جن پر تمہارا رب رحم کرے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اسی لیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ اسے اختیار دیا جائے، اسے حق اور باطل دونوں دکھائے جائیں، وہ خود فیصلہ کرے اور اسی فیصلے پر جزا یا سزا پائی۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ آیت میں کلمہ رب سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ اب جو شخص حق کو پہچان کر بھی رد کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور بضرور بھر دوں گا ان لوگوں کو جہنم میں۔ یہاں سب کے لیے سخت قسم کی تنبیہ ہے۔ یہ جملہ عدل الہی کا اعلان ہے واضح طور پر، ظلم کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی گمراہی تو مسلط نہیں کرتے نا۔ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم اپنا راستہ خود چنتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا حتمی فیصلہ فلسفہ جو ہم سمجھ سکے ہیں کیا ہے؟ ہمیں اختیار ہے، ہمارا امتحان ہے، اور ہمارا نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اختیار، امتحان اور نتیجہ۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب بنے، اور ناکام وہ ہے جو ہٹ درمی میں حق کو ٹھکرا دے۔ سورہ ہود کی 118 اور 119 آیات جو ہے پورے قرآن کے فلسفہ ہدایت کا نچوڑ ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 پڑھتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ، اور ہر ضروری چیز کو ہم بیان کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، من انباء الرسلی، رسولوں کی خبروں میں سے، ما نثبت بہ، جو کہ ہم مضبوط رکھتے ہیں اس کے ساتھ، وعدکا، آپ کے دل کو، وجاءکا، اور آیا آپ کے پاس، فی ھذہ الحق، ان باقیات میں حق، وموعظات، اور نصیحت، و ذکر للمومنین، اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات تاریخ سنانے کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ قصہ نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں جو ہم سنتے جائیں گے، بلکہ ہدایت کے قانون کو واضح کرنے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ہر نبی کی قوم کے ساتھ ایک ہی اصول پر معاملہ ہوا ہے، پہلے حق کو واضح کیا گیا، پھر مہلت دی گئی، پھر فیصلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک سے فرما رہے ہیں کہ جو مخالفت، تکذیب اور اذیتیں آپ کو پیش آ رہی ہیں نا، ان حالات میں پچھلے رسولوں کے واقعات آپ کو حوصلہ دینے، آپ میں یقین پیدا کرنے اور استقامت عطا کرنے کے لیے سنائے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ کیا مقصد ہے؟ ان کو جو نبی پاک کو بتایا گیا ہے وہی مقصد ہے ہمارے کے لیے بھی، تاکہ آپ ہمت اور حوصلہ نہ ہار جائیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، بلکہ آپ سے پہلے انبیاء بھی انہی مشکلات کا شکار رہے، اور یہ باتیں سنا کر ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب جو آپ کو دی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، یہ قطعی اور آخری سچ ہے۔ اس میں سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب حق اور باطل کے درمیان کوئی بھی ابہام باقی نہیں رہا۔ یہ قرآن محض معلومات نہیں بلکہ اندر روح تک کو جھنجھوڑنے والی نصیحت ہے۔ موعظات یعنی نصیحت جو ہے دل کو بیدار کرتی ہے، عقل کے ساتھ ساتھ ضمیر کو جگاتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے تو خاص طور پر یہ آیت یاد دہانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کے اندر تو حق پہلے سے موجود ہوتا ہے، قرآن آ کر اسے جگا دیتا ہے۔ قرآن پاک قرآن پاک یہاں کیا لکھا گیا ہے؟ قرآن پاک نے حق پیدا نہیں کرتا بلکہ فطرت میں جو موجود حق ہے اسی کی یاد دلاتا ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی جدوجہد ایک مسلسل نبوی روایت کا حصہ ہے۔ سورہ ہود اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے کہ اب تو ہر صورت پورا ہو چکا ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب پر ہے کہ سنیں اور اللہ کے دین کو آگے آنے والوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھ دے کہ ہم داعی دین بنیں۔ ہم ایک بھی آیت سنتے ہیں بچے آپ تو اس کو آگے پہنچائیں، میں نے یہ پڑھا اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یقین جانیں یہی حکم ہے اور یہی بات ہے۔ آپ سمجھ جائیں، جتنی جلدی سمجھ جائیں میرے بچے اتنا ہی اچھا ہے، نہ میں ہمیشہ رہوں گی نہ آپ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کے امان میں رہیے، اللہ حافظ۔